بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ معاملے میں پیچھے ہٹتے ہوئے شخص کو واپس اپنے مقصد کے دائرے میں لیا جا سکتا تھا اور معاملات کا دور رس جائزہ پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن لین دین پرو گھنٹوں بحث میں شامل ہونے سے جہاں نبی کریم علیہ السلام کی قائل کرنے کی صلاحیت پروان چڑھ رہی تھی، تو وہیں اوقات یاد دلانے کے اشارے بھانپ کر انہیں سماجی طریق سمجھ آ رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ یہ بحث و مباحثے اس وقت تک جاری رہتے جب تک کہ اعتماد بحال ہو جاتا اور فریقین قائل نہ ہو جاتے۔ حتمی نتیجہ بالآخر معاہدے طے پا جاتا، یعنی یہاں نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو مائل اور پھر قائل کرنے کا گڑ بھی اچھی طرح ازبر کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی معاملات میں شامل ہونے کے باعث نبی کریم علیہ السلام نے اس مال کی قیمت بھی سمجھی جو وہ مکہ سے لے کر جایا کرتے تھے۔ اس تجارتی مال میں ہر طرح کا سامان ہوا کرتا تھا، جیسے بھاری مقدار میں کم قیمت مگر ہر طرح کے مقصد کے لیے استعمال ہونے والا چمڑا اور اون، کم مقدار مگر بیش قیمت سونا اور چاندی جو حجاز کی پہاڑیوں سے کھود کر نکالا جاتا تھا۔ یہ سونا اور بھی قیمتی ہو جاتا جب اس پر دمشق کے سنار اور فنکار اپنی کاریگری آزما چکے تھے۔ تجارتی مال میں سب سے ہلکا اور آسانی سے ترسیل ہو سکنے والا مال لوبان اور مرکلی کی گوند تھا۔ ان نباتاتی رالوں سے بیش بہا منافع کمایا جاتا تھا۔ یہ گوند بظاہر معمولی اور فرومایا جھاڑ سے بڑی محنت اور تردد کے بعد کھرچ اور ٹپکا کر حاصل کی جاتی تھی۔ مرکلی کی جھاڑی یمن، ایتھوپیا اور صومالیہ کے صحرائی علاقوں میں عام تھی اور اس کی کاشت کے لیے موسم اور حالات موزوں تھے۔ شہری امراء میں مرکلی کی گوند سے نکالی گئی عطر اور دافع بدبو بہت مقبول تھی، یا پھر میت کو کفن میں لپیٹنے سے پہلے اس پر مرکلی کی گوند ملی جاتی تھی۔ اسی طرح لوبان کی بے حساب مقدار چرچوں میں جلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لوبان کے دھوئیں سے ہوا معطر ہو جاتی اور عیسائی اس کی خوشبو کو تقدیس جانتے۔ لوبان کے خریدار صرف عیسائی نہیں تھے بلکہ فارس کے آتش پرستوں کے یہاں بھی لوبان کا استعمال کثرت سے کیا جاتا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔